یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ کے پاس سے آئے ہوئے احکام کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایمان قلب و باطن کی یقینی حالت کا نام ہے، جس میں قلب و باطن دنیا کی محبت سے خالی اور اللہ کی محبت سے معمور ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور کمالات نہ تو ہمارے شمار میں آ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ صفات ہو سکتی ہیں جن کو ہم بیان کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ابتدا نہ انتہا، وہی اول اور وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے۔ ہماری نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ سب کا مالک و نگہبان اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ عبادت کے لائق اور مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ حقیقی عالم الغیب محض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے جن برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام حق مخلوق تک پہنچایا، انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے ہر نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف سب سے پہلے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت خاتم النبیین بنایا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر خاکی بھی تیار نہ ہوا تھا۔ ہر نبی اور رسول اپنی اپنی امت سے ہر لحاظ سے بلند مرتبے والا ہوتا ہے، اور ہمارے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اکرام اور جمیع المخلوقات سے افضل ترین ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہوئی۔ نبوت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی، اور سلسلہ نبوت و وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد منقطع ہو گیا۔ اب قیامت تک کی تمام انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ نبوت سے فیض یاب ہوتی رہے گی، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت بھی ام الکتاب میں خاتم النبیین تھا جب آدم ابھی خمیر سے پہلے مٹی میں تھے۔ اگر کوئی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بعثت مبارکہ کے بعد کوئی شخص کسی کو نبی مانے یا یہ عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا تو وہ کافر ہے۔ اب قیامت تک کی تمام انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ نبوت سے فیض یاب ہوتی رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام انبیاء اکرام اور جمیع المخلوقات سے افضل ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق و صداقت کا کامل و اکمل نمونہ ہے۔ نبوت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی اور سلسلہ نبوت و وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد منقطع ہو گیا۔ اب قیامت تک کی تمام انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ نبوت سے فیض یاب ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔